30 سال ہو گئی، لیکن اس کو اگر دنیاوی لحاظ سے پیسے کمانے کا احساس نہیں، ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، یار اس کو احساس نہیں ہے، یہ تو پیسے ضائع کر رہا ہے، کما کہاں رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ احساس کا نہیں ہونے کی وجہ. لیکن جہاں اس کو احساس ہو گیا تو وہ دنیا کی کمائی میں لگ گیا. اسی طرح انسان کو اپنی صحت کا احساس، جس کو اپنی صحت کا احساس ہے، دیکھیں آپ، وہ ایکسرسائز کرے گا، وہ واک کرے گا، وہ جو بھی ہو، باقاعدہ پیسے دیتے ہیں کہ صاحب یہ 10 20 25 50 ہزار روپے لو، میں ایکسرسائز کرنے آپ کے کلب میں آؤں. کیونکہ اس کو اپنی صحت کا احساس ہو گیا. وہ کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں کھاتا کیونکہ اس کو اپنی صحت کا احساس ہو گیا. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں تو ایکسرسائز کچھ بھی نہیں، کھانا جو مرضی کھا لو، جو جتنا مرضی کھلا دو، کیونکہ ان کو اپنی صحت کا احساس ہے. اسی طرح یہ جو ہماری آپ کی زندگی ہے، جو ہمیں دی گئی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں. جس دن یہ احساس پتہ ہو جائے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے جسم کا احساس ہوا. ایسی ہماری فکریں ہوں گی جیسے ہماری فکر، ہماری جو ہے وہ دنیا کے مال کا احساس ہوتا ہے. لیکن یہ احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. میں بہت ہی افسوس سے عرض کر رہا ہوں، اس احساس نہیں ہے. بظاہر نمازی ہیں، بظاہر ٹوپی اور داڑھی والے ہیں، لیکن وہ احساس نہیں. جس دن احساس ہوگا، میں نے کہا، عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کو جینے نہیں دے گا، یہ آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا. جس طرح لوگ مال کے پیچھے احساس ہو گیا، مال پہ مال، مال پہ مال، صبح شام 24 گھنٹے لندن، جاپان، چائنا، کہاں نہیں جا رہے. کیوں؟ کیونکہ مال کا احساس ہو گیا، یار مجھے مال کمانا ہے. لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اس دین کا احساس نہیں ہو رہا، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اس زندگی کا احساس نہیں ہو رہا. لیکن جس دن احساس ہوا تو ایک لمحہ بھی تم ضائع نہیں کرو گے، ایک کے عمل کو بھی چھوڑو گے نہیں، بلکہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہو. اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر اپنا جائزہ لے لیں. دیکھیں، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی لعنت سے نکال کر کچھ دیر یہاں بٹھایا ہے، ورنہ کسی کے پاس اپنے لیے وقت نہیں. ایسی لعنت میں گرفتار ہیں ہم کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں. جس کام کے لیے آئے تھے اس کام کے لیے وقت. دیکھیں، یہ دوسری مثال دے رہا ہوں، یہ دوسری مثالیں دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ، لیکن وہ علم کو ہر صورت سے حاصل کرو. علم فرض عین ہے. لیکن ہم نے علم کو کیا سمجھا؟ تو دنیاوی علم کے لیے، دنیا کے لیے جا رہے ہیں، لندن، جاپان، چائنا ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ چائنا جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ڈگری حاصل کرنی ہے. کیوں حاصل کرو بھائی؟ کمانے کے لیے یار، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، فلاں بننا ہے. تو دنیا کی انسان دوڑ لگا رہا ہے. اور جس دین کے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے بارے میں دوڑ لگاؤ، تو گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، ایک دو کلومیٹر نہیں چل پا رہے. یہ ہے ہماری اصل لعنت کی، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں. کیا ایسی کیفیت نہیں ہے ہمارے اندر کہ دنیا کے مال کے لیے تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن جس دین کے علم کو جو ہم پہ فرض عین قرار دیا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ یہ فرض عین ہے، جیسے تمہارے لیے رزق کمانا فرض عین ہے، جیسے تمہارے لیے دوسری چیزیں فرض کی گئی ہیں، اسی طرح یہ علم بھی حاصل کرنا فرض عین ہے. جس کو مولانا دوم نے عرض کیا ہے کہ کار بے علم بروبر نہ دید، کار بے علم بروبر نہ دید، تخم بے مغز ہم سمر نہ دید. کیا ہے؟ تخم کبھی دیکھا ہے؟ بیج کے اگر اندر مغز نہ ہو. آپ لے لیں ناریل، اس کا لے لیں، کیا نام ہے، بادام لے لیں. بادام کے اندر اوپر خول ہوتا ہے، اندر ایک مغز ہوتا ہے. اسی طرح آم کا بیج ہوتا ہے، اوپر خول ہوتا ہے، اندر مغز ہوتا ہے. اگر اس کے اندر وہ مغز نہیں ہے تو کیا وہ پودا اگے گا؟ صاحب نہیں اگے گا. اس کے اندر وہ اگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل چیز تو مغز ہے. اسی لیے عرض کر رہے ہیں، کار بے علم بروبر نہ. اگر تمہیں علم ہی نہیں ہے ان باتوں، تمہیں ان باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو ساری زندگی اگر تم لگا دو، کیا ملے گا؟ کیونکہ میرا تعلق ایسے ہی محبت کرنے والوں سے. میں نے فلاں بات بتائی کہ بھائی تم نے جو ہے نا فلاں نماز کو ایسے پڑھنا ہے. آپ یقین کریں 3 مہینے بعد پوچھا گیا
تو پتہ چلا کہ صاحب یہ نماز تو میں ایسے پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی یہ کیا، میں تو اس کو عصر کے بعد پڑھ لیتا ہوں، عصر کے بعد تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، پھر تم یہ نفل کیسے پڑھ رہے ہو؟ آپ نے تو کہا تھا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا. اب آپ دیکھیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں، اگر ساری زندگی اسی میں گزر جاتی، علامہ لفیظ وہ 2 نفل کیا بن جاتی، وہ زندگی کی لعنت بن جاتی. یہی اسی طرح کتنی چیزیں، میں ایک چیز نے کتنی چیزیں بتا رہا ہوں، ایک دفعہ بتا دیا، آپ یقین کریں 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد معلوم کریں، ارے یار یہ تو میں بھول ہی گیا، 20 سے ہی غائب ہو گیا. ایون کہ حافظ جو ہوتے ہیں اگر وہ اپنی بار بار گردان نہ کریں تو 20 سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کے کہنے کے بعد یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. تو وقت تو گزر رہا ہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، جس کو تبدیلی کہتے ہیں. کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ وہ تخم جو ہے بے مغز ہے، اس کے اندر یہ چیزیں اگر پائی جائیں گی تو خدا کی قسم زمین کو پھاڑ کے نکل آئے گا بیج. یہ اس کی علامت ہے. وہ کھول کے اندر ہوتا ہے، دیکھو کبھی سوچو، مغز وہ آلریڈی کوٹڈ ہوتا ہے. آم کا ہی لے لو، وہ مغز تو اندر ہے، ہاتھ سے توڑو تو ٹوٹتا نہیں ہے وہ کھول اس کا، اور اس کو ہم نے جو ہے وہ 1 فٹ اور 6 انچ زمین کے نیچے دبا دیا، زمین کا اپنا وزن. اب آپ بتاؤ، لیکن جب وہ تخم کے اندر اثر ڈالتا ہے اللہ تو وہ سب کو پھاڑتے ہوئے باہر آ جاتا ہے. تو ایک معمولی کمزور چیز کے اندر اتنی طاقت ہے، تو ہمارے ایمان میں کتنی طاقت ہے پتہ ہے آپ کو؟ جس کو مولانا روم حضرت جگر فرما رہے ہیں، جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ گھٹے اگر تو ایک مشک کے خاک انسان، گھٹے اگر تو ایک مشک کے خاک انسان، کہ انسان کو اگر جلا دیا جاتا ہے تو ایک مشک نکلتا ہے کیا اس کے اندر؟ بڑے جگر تو وسعت کونین میں سما نہ سکتا. اگر یہ بڑھ جائے تو پورے دنیا میں سما نہیں سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا سما سکتی ہے پوری دنیا میں؟ نہیں، وہ بھی تو انسان ہی تھے. تو یہی عرض کر رہا ہوں، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس گڑبڑ کو دور کرو. جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، جس طرح انسان دنیا کے اندر بیمار ہوتا ہے، جب اس کو احساس ہوگا نہیں یار میں کھا بھی رہا ہوں پی بھی رہا ہوں لیکن دن بہ دن میرا وزن کم ہو رہا ہے، میری آنکھ کی روشنی کم ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کھا رہا ہوں پھر بھی کم ہو رہا ہے، اور اگر کھا بھی رہا ہوں تو بڑھ کیوں نہیں رہا؟ دونوں چیزیں ہیں. اگر وہ کھا رہا ہے زبردست، جس کا چہرہ بتائے گا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ کھانے پینے والا خاندان کا آدمی ہے، اس کا چہرہ بتائے گا یار یہ کوئی لگتا ہے خاندانی کھانے پینے والا آدمی ہے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں اس بات کی طرف احساس دلا رہا ہوں کہ کتنے % ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور جن کے اندر پیدا ہوتی ہے خدا کی قسم ان کا حال معلوم ہے کیا ہے؟ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے ایک عالم کو بلایا جو دور سے سفر کر کے آتے تھے، اور ایک گھوڑا دیا بادشاہ نے ان کو کہ آپ گھوڑے پر آئیں گے، گھوڑے پہ جائیں گے، یہ آپ کا معاوضہ ہوگا یا جو بھی طے پایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا پڑھانے کے لیے آپ بادشاہ کی اولاد کو. اب پتہ چلا کہ ایک طالب علم کو، ایک علم حاصل کرنے والے کو، یہاں سے فلاں استاد نام مجھے نہیں پتہ اس لیے میں نہیں لے رہا ہوں لیکن یہ سند کی بات کر رہا ہوں، وہ وہاں پر استاد آتے ہیں اور پڑھا کے جاتے ہیں، میں کیوں نہ میں بھی پڑھ لوں. تو بہرحال وہ استاد جیسے گھوڑے پہ آتے ہیں جانے لگتے تو گھوڑے کے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے اور کہتا ہے استاد صاحب مجھے بھی پڑھنا ہے. انہوں نے کہا میں تو آپ کو نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میں تو آیا ہوں، میں تو خود بڑی مشکل سے ٹائم کیونکہ بادشاہ نے بلایا، اس نے مجھے سواری دی، ساری چیز اسی کی ہے، تو میں اس حالات میں تو آپ کو نہیں پڑھا سکتا یہاں پہ. اس نے کہا کہ حضرت ایک کام کریں، آپ گھوڑے پر چلیں گے، میں پیدل جاؤں گا، بھاگوں گا آپ کے ساتھ، اور اسی بھاگنے میں مجھے آپ پڑھائیں گے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ تڑپ تھی، وہ طلب تھی. تو بات یہ کہ تڑپ انسان کو بناتی ہے. جب یہ احساس ہوگا تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نہیں روک سکے گی. اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو جیسے میں نے کہا نا، ایک پاگل اور ایک سمجھدار میں فرق کیا ہے؟ تم کپڑے پہنے ہوئے ہو، تمہاری اس بات کی سمجھ ہے کہ یار یہ کپڑے جسم کو چھپانا ہے، اور ایک پاگل ہے گھوم رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ تو ننگا گھوم رہا ہے. فرق اس احساس کا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ بھائی دیندار کہلاتے ہیں، لیکن دین کے اندر وہ تڑپ ہے کیا؟ اور یہ تڑپ تو نہیں ہے. ہر آدمی کیا ہے،
تخم بے مغز ہے، کیونکہ یہ تو مغز ہوتا تو یہ برداشت نہیں کر پاتا۔